یہ پیغام 20ویں صدی کے نبی ولیم میرین برینم کی جانب سے 14 اگست 1963 کو شکاگو، امریکہ کے مقام پر پرچار کیا گیا، جس کا انگلش ٹائٹل ونس مور اور اردو ترجمہ ایک دفعہ اور ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم پھر سے تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں جمع ہیں تاکہ پھر سے اپنی محبت کو اس کی پرستش کے لیے ظاہر کر سکے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی روح میں ہم سے ملے گا اور وہ ہمیں اس روح کا کچھ حصہ دے تاکہ اس برقرار رکھنے والے فضل کی بدولت ہم اس سفر کو ختم کر سکیں اور اس جنگ کو جو اس نے ہمارے سامنے رکھی ہے لڑ سکیں، جو کہ ایمان کی جنگ ہے۔ بخش دے اے باپ، آج دوپہر ہمارے لیے اس زندگی کی روٹی کو توڑ تاکہ ہم قوت پائیں، جیسا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ آج دوپہر ہم اسے یسوع مسیح کے نام میں سن سکے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ بھائی کالسن کے متعلق کہوں گا، مجھے 10 منٹ دیر سے انہوں نے بتایا، وہ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں۔ ایک اور ہفتہ کی عبادت میں غالباً یہاں وقت پر ہوں گا۔ ہم اس اعزاز کے لیے بہت خوش ہیں۔ آج رات ہماری ان عبادات کی یہ اختتامی رات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وقت پر رخصت کر سکوں تاکہ آپ اپنے شام کے کھانے میں شریک ہو سکیں۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے اس کو رات کے کھانے سے ماخوذ کرتے ہیں، لیکن جب میں نے رات کے کھانے کے طور پر اس کو لے لیا تو میرا شام کا کھانا اس میں کہاں رہا؟ اب میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا، او بھائی برینم، یہ تو رات کا کھانا ہے۔ اوہ ایسا ہی ہے؟ میں نے کہا، میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ غلط ہیں۔ میں نے کہا، ہم اس کو رات کے کھانے یا ڈنر کے طور پر خدا کے لیے نہیں لیتے، ہم اس کو شام کے کھانے یعنی سپر کے طور پر لیتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو عشاء ربانی کے طور پر یاد رکھنا ہے۔ اس رات خداوند کا فسح، یہ صبح یا دوپہر نہیں ہوتا، اس نے فسح شام کے وقت کیا، یہ اس کا شام کا کھانا تھا۔ سو ہم اب جلد ہی واپس جانا چاہیں گے تاکہ آج رات ہمیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ بھائی کالسن آج رات بالکل پورا وقت دیں گے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، اور میں نہیں جانتا، اگر خدا کی مرضی ہوئی تو آج رات میں منادی کروں گا۔ اگر اس قلیل وقت میں تھوڑا سا مزید وقت الٹی گنتی پر لے لوں، یہ سائنسی لحاظ سے ایک پیغام خداوند نے مجھے ان آخری دنوں کے لیے دیا ہے، اور اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو آج رات میں اس پر بات کروں۔ اب پچھلی رات ہمارے پاس بڑا زبردست وقت تھا۔ میں وہاں گیا اور کہا کہ ہم بیماروں کے لیے دعا نہیں کر رہے، لیکن خداوند نے جیسے بھی ان بیماروں کو شفا دے دی، آپ سمجھے، آمین۔ ہم اکثر اوقات کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن خداوند اس میں کسی بھی وقت حیران کن تبدیلی لا سکتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے، آپ سمجھے، وہ خدا ہے۔ اب اگر وہ مجھے معین وقت پر شروع کرنے دیں تو میں بھی کوشش کروں گا کہ وقت پر ختم کر سکوں، اور یہ تقریباً 4:30 ہوں گے۔ جواب سے تقریباً 50 منٹ بنتے ہیں۔ آئیے اب ہم قضات کی کتاب 16 باب کی طرف آتے ہیں اور 27ویں اور 28ویں آیت پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم کلام میں دیکھتے ہیں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد زن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خداوند، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یک بارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ آئیے پھر سے دعا کرتے ہیں۔
खुदावंद यीशु इस छोटी आयत को ले और इसके वसीले खुदावंद इस कलीसिया को शिफाफ कर। हम दुआ करते और तुझसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। वहाँ यकीनन 3000 फलस्ती जो उस अखाड़े में बलाई सतह से नीचे की तरफ देख रहे थे, जब वो दोनों उस दोपहर अखाड़े में दाखिल हुए, वो ज़रूर ही गर्म तरीन दिन होगा और वहाँ सारा दिन बाहर ही इसमें शरीक रहे होंगे। इस अखाड़े की बलाई सतह पर उस जगह को नीचे से ऊपर तक मशरूम नुमा शक्ल की तरह बनवाया गया और उसके दरमियान में एक मरकजी जगह रखी गई जहाँ से किसी चीज़ को बाहर निकाला जा सकता था, और 2 ऐसे सतूनों ने जिन्हें तमाम सामईन को इर्द गिर्द से उठाए रखा हुआ था, जिनमें उनकी ऊंधा जेवर से आरास्ता औरतें और उनके जंगजू देवता थे। वो सब इस खास मौके को आगे की तरफ झुक कर देखना चाहते थे। वो जानते थे जो उस जगह हो रहा था कि इसको अच्छी तरह से देख लें, और वहाँ खेल की शुरुआत ही में तफरी के लिए वक्त दिया गया होगा। वहाँ शायद छोटे बंदर हों जो मुख्तलिफ करतब करते हों, और वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें जो उनके आपस की तफरी के लिए थी, लड़ाई, कुश्ती और यहाँ तक कि मौत के घाट उतार देना, और इस तरह की दूसरी चीज़ें जिनसे वो सारा दिन महजूज होते रहे। ये उनके लिए एक ज़बरदस्त दिन था, लेकिन अब एक ख़ास मौका आ पहुँचा। आप जानते हैं कि हम सब किस तरह सब्र से उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब ये इब्तदाई तफरीहात शुरू होने वाली हों, और उन्होंने उस ख़ास मौके का इंतज़ार किया जब हर शख्स ने जायज़ा लिया, और जब वो अपनी अपनी जगह ले चुके। हम इसको अपनी मजहबी इबादत में भी देखते हैं कि जब हमारी प्रस्तिश, गवाहियाँ, मुनादी और इसके आगे जो कुछ भी हो, लेकिन ख़ास मौके वही होता है कि देखें कि खुदा क्या करने को है। समझे? उसने हमें किस लिए इकट्ठा किया। हम सब इस चीज़ की तवक्को करते हैं कि देखें उस ख़ास मरहला में इसका अंजाम क्या होगा, जिसमें जो भी वक़ू हो। हम हमेशा उस ख़ास मरहले को ही देखते हैं, और वो सब आगे देखने के लिए उठ खड़े हुए कि देखें वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये ख़ास मौका ही उनको वहाँ ले आया था। और उन्होंने वहाँ क्या देखा कि एक छोटा लड़का एक नाबीना की रहनुमाई करते हुए लेकर आ रहा है, और सारी दोपहर पूरा हाल शराब में मतवाले लोगों की आवाज़ों से गूंजता रहा। उन्होंने किस तरह से शराब और विस्की एक दूसरे को पेश की। उनकी बनी संवरी जेवर से आरास्ता औरतें और उनके अजीम बावकार लड़ने वाले देवता, वो सब वहाँ अपनी फतह की खुशी मना रहे थे। ये एक बड़ी मनाए जाने वाली खुशी थी। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है ऐसा कि उन्होंने कदीम फ़लस्तीनियों के कौमी देवता की फतह मनाई जो उसने खुदा के खादम से हासिल की। उन्होंने मेरी तरफ से बहुत निचले दर्जे का काम किया, लेकिन ये सच है। उन्होंने उसको इस तरह बनाया कि जैसे यहोवा के खिदमत गुजार बंदे पर फतह हासिल की हो। कितनी शर्म की बात है। उनके मौजूद खादमीन शराब में धुत, और उनकी औरतें जो सिंगार किए हुए जेवर से रास्ता थी, और उनके कदीम फलस्ती देवता जिसके नीचे आग जल रही थी। और ये कैसी खुशी थी जो मनाई गई। लेकिन दिल टूटने वाली बात यह है कि जैसे हम हजारों साल पहले के इस मौका के मुतालिक सोचें, जब उस अजीम आसमानी बाप ने, जिसने दिल में इस बात का इरादा किया कि वो इस कौम को तबाह करे, और शमसून ने उन अजीम फतूहात के बारे में सोचा जो उसने जीती। कोई शक नहीं कि ये बातें उसके जहन में आती होंगी कि किस तरह जब वो एक छोटा लड़का था तो खुदा ने उसकी तस्दीक की। उसकी माँ को कहा कि उसको क्या करना है कि वो शराब नोशी ना करे या उसके खाने पीने का ख्याल रखे। वो एक नज़ीर को आगे लेकर आ रही थी कि उसके बालों को किस तरह कंघा करे, और उससे कहा, बेटा ये लटें खुदावन के हजूर अहद है, तेरी कुव्वत इनके अंदर रखी दी गई है, इसको कभी खो ना देना, कभी भी अपना राज किसी को ना देना। तू
जो कुछ भी करे इसको खो न देना, इसको संभाले रखना। यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। और जो कोई भी इनमें से एक लफ्ज़ भी बढ़ाए या घटाए तो उसका नाम किताबे हयात से काट डाला जाएगा। कलीसिया को अब ये सोचना चाहिए कि जैसे हम बेतरतीबी से इस वक्त में खड़े हैं, सिर्फ दुआ करें कि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह किसी भी वक्त उठाए जाने यानी रैप्चर के लिए आ जाए। अगर हम गुजरे दिनों की उन फतूहात पर नज़र दौड़ाएं जहां अरियनस, मार्टिन लूथर, पैट्रिक के इस्लाही ज़मानों में जिन्होंने उन तंजीमों की मुखालफत की, जब लूथर निकल आया और उस पहली तंजीम की मुखालफत की, कैथोलिक कलीसिया की, और वो ग्रोह जो उसका पैरोकार था उसके पीछे हो लिया और उसके पीछे आकर मुनज़्ज़म हो गया। जब जॉन वेस्ली एंग्लीज से निकल कर आया और जैसे ही वेस्ली ने उसे छोड़ा तो वो वेस्ली के पीछे मुनज़्ज़म हो गए। और जब इब्तदाई पेंटिकॉस्ट तंजीमों में से निकली, ये लफ्ज़ आपके लिए लानत का सबब होंगे, लेकिन जैसे कुत्ता अपनी कैद की तरफ जाता है और उसको चाटता है, तो उसी तरह आप उस चीज़ में चले गए जैसा कि आप शिकस्त के लिए पैदा हुए थे। हालेलुया। यहाँ तक कि उस फतह के मुतल्लिक सोचते हुए ये बात मेरे दिल को दुखती है कि दजून शमसून पर हावी था। मैं देखता हूँ कि इजबल ने कलीसिया के साथ क्या किया, और यही वजह है कि मैं अपनी नस नस और सारी कुव्वत के साथ इस बात के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश करता हूँ कि कलीसिया को वापस उसकी जगह पर बुलाऊं कि वो तौबा करे। आपकी माएँ, वालिद, वो इन तंजीमों से कहीं दूर थे, वो इनसे निकल आए और इनकी मुखालफत की, और यहाँ उनके बच्चे वापस उसकी तरफ मुड़ गए और उस चीज़ में वापस चले गए जिस चीज़ से निकल कर आए थे। अगरचे ये शमसून की तस्वीर नहीं, ये दलैला ने किया। हमें किस तरह उन बड़ी फतूहात के बारे में सोचना है जो हमारे जहन में आती है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि उन बातों को लूं और आपको बता सकूं, और खुदा ने उसको इस मकसद के लिए उठा खड़ा किया था, और अब वो दोस्तों के दरमियान अंधेपन, शिकस्त, खुर्दा और जिल्लत की हालत में खड़ा है। वो अभी भी पहले की तरह बड़े जिस्म में था, लेकिन उसकी ताकत जा चुकी थी। आज की कलीसिया तादाद में इस कदर बढ़ चुकी है कि पहले कभी नहीं इतनी बड़ी, लेकिन कलाम कहाँ है? ताकत ज़ाहिर हो रही है, ये आपसे अलग हो चुकी है। आपकी तंजीमों ने इसको मंडवा दिया है। वो खुदा को नाकाम कर चुका था। ना सिर्फ उसने खुदा को बल्कि उसने अपने लोगों को भी नाकाम कर दिया। तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। अब वो उसी कौम का कैदी बना है जिसको तबाह करने के लिए खुदा ने उसे खड़ा किया था। आज दोपहर यहाँ कलीसिया की आखिरी तंजीम पेंटिकॉस्ट खड़ी है, जो कि शमसून की तरह शिकस्त से दो चार होकर खड़ी है। आप शायद इसका यकीन ना करें, लेकिन अगर आप अपना जहन सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ खोलें तो आप देखेंगे कि ये सच है। वहाँ तफरीह पैदा करने के लिए उसके साथ दाव पेच लगाए जा रहे थे। इतना अरसा नहीं गुजरा, मैं फिल गॉस्पल बिजनेसमैन लोगों के साथ बात कर रहा था जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, और इनके मैगजीन में लिखा था मुकद्दस बुजुर्ग बाप, और इस तरह बहुत कुछ। तुम गरीब और धोखा खाई हुई अंधी पेंटिकॉस्टल, तुम्हारे साथ क्या मामला है? तो तू नहीं जानती कि हमारे बचने वाले ने क्या फरमाया कि इस जमीन पर किसी शख्स को कहकर ना पुकार, यानी बाप कहकर ना पुकार। क्या आपने इस बारे में गौर किया कि इब्लीस यहाँ या वहाँ से किसी निकाले गए एक शख्स को लेता है और वो उसको इस्तेमाल करके इसका तमस्खर बना देता है कि वो नहीं आ रहे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको कोई एक ऐसी बात बताए? इस धोखा खाई हुई कलीसिया के साथ क्या मामला है? दुनिया ने इसकी आंखों में छेद कर दिया। क्या आप नहीं जानते यीशु ने कहा कि ऐसा होगा?
جب سوئی ہوئی کنواریاں تیل مول لینے کو آئیں تو وہ اسے نہ لے سکی۔ آج بھی ایسی سوئی ہوئی کنواریاں ہیں جو کہ لوتھرن، میتھوڈسٹ، پریسبٹیرین ہیں، جو کہ اس تیل کو نہیں لے سکتی۔ وہ شاید اچھلیں کودیں اور زبانوں کے ساتھ بولیں، لیکن اس کا کوئی اور مطلب نہیں۔ میں نے بت پرستوں اور ابلیس کی پرستش کرنے والوں کو بھی زبانوں میں بولتے، اچھلتے کودتے، چلاتے اور گاتے ہوئے یہی کرتے دیکھا ہے۔ ابلیس کو بلا کر زبانوں میں بولتے اور انسان کی کھوپڑی کا خون پیتے ہوئے اپنے احساسات پر انحصار نہ کرے۔ یہ خدا کا کلام ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ وہ وہاں شکست خوردہ حالت میں بالکل سمسون کی طرح موجود ہے، اور اب ترکیبیں لگائی جا رہی ہیں۔ شیطان کس طرح ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان پر ہنسا اور کہا، دیکھو وہ کہتے ہیں ہم بائبل پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو آسمان کے سب فرشتگان کو کہہ رہا ہے، دیکھو دیکھو وہ وہاں ہاں بائبل کے ماننے والے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ان کی طرف دیکھتا کہ وہ سب اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں۔ سچ میں ان میں سے ہر ایک کو نکال پھینکنے کو ہوں، درست طور سے ان کی سربراہی کرتے ہوئے، جیسا کہ اصل میں کلام کیا کہتا ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ وہاں وہ گر گئے۔ دلیلہ کی آنکھیں چندھلا گئی، جس کی وجہ سے وہ سچائی کو نہ دیکھ سکی۔ یسوع نے فریسیوں سے کہا، تم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے، تمہارے کان ہیں پر سن نہیں سکتے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یسایہ بھی کہہ چکا تھا کہ وہ واپس نبی کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ یسوع مسیح بذات خود نبی کے کلام کی طرف متوجہ کروا رہا ہے، اور روح القدس آج آپ کی یادداشت واپس دلاتا ہے۔ زیادہ علم و شعور رکھنے والے اور اپنی خوشی کو عزیز رکھنے والے، نہ کہ خدا سے محبت رکھنے والے، رنگے چہروں والی عورتیں چھوٹی نکریں پہنے دنیا کے طرز و طریق میں ڈھلی ہوئی اور اپنے بالوں کو سنوارے ہوئے اور اس طرح کے اور عجیب کاموں میں مبتلا، ان کی وجہ سے تو وہ دیندار ہیں لیکن خدا کی قوت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کے اپنے کام ہی ثابت کرتے ہیں کہ آپ ایمان نہیں رکھتے۔ روح القدس ہمیں کلام پر ہی واپس لے کر جاتا ہے۔ آپ بولے، میں سمجھ گیا ہوں۔ جب آپ کسی مرض کی دعا لیتے ہیں، اگر یہ اپنا اثر نہیں دکھاتی تو اچھا ہے کہ آپ اس کو تبدیل کر دیں، ورنہ آپ اپنے گناہوں میں مر جائیں گے۔ اس قوم کا خاص مقصد اور خاص چیز یہ تھی کہ سمسون ان کے لیے ایک شکار تھا، جس کے لیے وہ کھڑے تھے کہ اسے تباہ کر سکے۔ اور آج کلیسیا کی بھی یہی حالت ہے۔ جب یہ اٹھی تو اس میں دنیا کے اور تنظیمی کام ڈال دیے گئے، اور شرم کی بات یہ ہے کہ وہ واپس تنظیموں میں چلی گئی، اور ایسا کرنے سے آپ کلام کی پیروی نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ہر کسی نے فرق نظریہ حاصل کر لیا، لہٰذا وہ اپنی طاقت کھو بیٹھے۔ ابلیس نے اندھا کر دیا۔ کس طرح اس عورت نے اس کو پھسلا کر خدا کے کلام سے ہٹا دیا۔ اب آپ کہیں گے، بھائی برینم ایسا نہیں تھا، یہ خدا کا کلام تھا۔ دلیلہ نے سمسون کو کلام کے وعدہ سے الگ کر دیا، اور جیسا کہ آج کی ایزبل نے اس کلیسیا کو ورگلا کر اس کو کلام کے وعدہ اور خدا کے کلام مقدس سے ہٹا دیا ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے کیا کہ ایزبل کو لیا، جیسا کہ مکاشفہ 17 باب میں کہا گیا۔ وہاں کیتھولک کلیسیا کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور وہ آپ کو اس کے متعلق بھی بتائیں گے کہ وہ ہیں۔ ان کی اپنی کتابیں ایسا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے اس کی ہڈیاں نہیں بنائی۔ کتنوں نے ان کی اپنی اس تحریک کو پڑھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیتھولک کلیسیا کی نمائندگی ہے، یہ درست ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ کسبیوں کی ماں تھی، وہ فاحشہ تھی، کسبیوں کی ماں تھی، سمجھے؟ اس کی کلیسیائیں ہونی چاہیے تھی، نہ کہ لڑکے۔ یہ لڑکیاں تھیں، پروٹسٹنٹ کلیسیائیں، ان کسبیوں کی ماں۔ اور جتنی ہی جلدی وہ منظم ہوں تو انہوں نے بھی وہی کام کیا جو وہاں کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کلام سے الگ کر لیا اور تنظیموں کی راہ پر چلنا شروع کر دیا۔ میں جانتا ہوں یہ بات اتنی مشہور نہیں، لیکن یہ سچائی ہے۔ میرے کوئی بڑے ریڈیو پروگرامز یا ٹیلی ویژن پروگرامز نہیں ہوتے۔ خدا میری مدد کرے کہ ایسا کبھی نہ ہو۔ مجھے صرف ایک ہی چیز کی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کی، اس کے کلام کی بدولت۔
وہ ثابت کرے کہ میں اس کے کلام کی سچائی بیان کر رہا ہوں، نہ کہ جعلی، بناوٹی اور بے وجود باتیں نہیں، بلکہ حقیقی روح القدس بذات خود، جو آج کے زمانہ کے وعدہ کو لیتا اور ظاہر کرتا ہے کہ یہ سچائی ہے۔ مجھے بڑی دیر سے صرف اسی چیز کی آرزو تھی کہ دیکھ سکوں، جس طرح یسوع نے کہا، اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو پھر میرا یقین نہ کرو۔ اب اے اندھو، تم کہتے ہو کہ ہم اندھے نہیں، تم اندھے ہو، بائبل کہتی ہے کہ تم تھے۔ بائبل کو پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ یہ لودیکیا کی کلیسیا کا زمانہ ہے۔ کتنے ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ تب بائبل مقدس کہتی ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا اندھی اور ننگی ہے اور یہ نہیں جانتی۔ اس کا برا حصہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو جان نہیں پائی۔ وہ ان تمام کلیسیائی زمانوں میں سب سے زیادہ بری ثابت ہوئی، جیسا کہ بیل اپنے مالک کی چرنی یا استبل سے واقف ہوتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چرنی سے واقف ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میرے لوگ اس سے نا واقف ہیں۔ اندھے، روحانی اندھے۔ کس چیز میں اندھے؟ خدا کے کلام میں۔ ایسے اندھے جیسے وہ ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور اگر آپ انہیں بتائیں تو وہ کہیں گے، او جی ہاں، میں ایسا کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، لیکن ان میں سے کسی نے ایسا نہ کیا۔ انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ اپنی رفاقت ان تنظیموں جماعتوں میں ہی رکھی۔ وہ ان کو اس میں سے باہر نکال دیں گے۔ دلیلا وہاں کھڑی اس کی لٹوں کو کاٹ چکی تھی، اور اب اس کے بال عورتوں کے بالوں کے نمونہ کے مطابق کٹے ہوئے تھے، جس طرح عورتیں بال کٹوا کر رکھتی ہیں، اور اب ان کی طرف دیکھیں، وہ ہارے ہوئے جیسا کہ وہ تھے۔ خادمین ابتدائی دور کے پینتی کوسٹل منادوں نے کبھی بھی انہیں انسانی عقائد پر کھڑا نہیں کیا۔ جہاں ان کے اپنے ہی بچوں نے سیمنریاں بنا لی، جہاں وہ خدا کے کلام کی بدولت مخالفت کا شکار ہوئے کہ ان میں سے نکل آؤ۔ یہ درست ہے، ہم نے ان سیمنریوں میں سے کیا لیا؟ وہ دنیا کو چرچ میں لے آئے، اور پرانے مناد اکثر یہ گاتے تھے، ہم نے جو گناہ سے مخالفت کر لی تھی، ہم نے وہ رکاوٹیں گرا دی، ہم نے رکاوٹیں گرا دی، بھیڑیں باہر نکل گئیں، لیکن بکریاں کس طرح اندر آئیں گی؟ آپ نے رکاوٹوں کو گرا دیا اور کلام سے دور ہو گئے۔ جب ہوا نے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے شیطان کے ساتھ بات چیت کی اور ان رکاوٹوں کو گرا دیا، تب موت وہاں آ موجود ہوئی۔ جو دیوار یا رکاوٹ خدا نے وہاں رکھی تھی وہ ان کا وعدہ شدہ کلام تھا، لیکن ہمارے پاس کلام کے بجائے ان کا متبادل آ چکا ہے، جیسا کہ کلام کی جگہ دوسرے عقائد ہیں۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سچائی ہے۔ پینتی کوسٹل لوگوں، آج ہم نے کیا حاصل کیا؟ بہت سی ریکی۔ یہ لفظ ایلوس اور ریکی آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے، یہ آج کے زمانہ کے نام ہیں جو اس کے ساتھ تھے، جس کا کچھ مطلب ہے۔ آپ بولیں کہ نام کا کچھ مطلب نہیں، تو اس نے ابراہیم کا نام تبدیل کر کے کیوں ابراہیم رکھا؟ تو کیوں اس نے ساؤل کا نام تبدیل کر کے پالوس رکھا؟ اور اسی طرح شمعون سے پطرس؟ کیوں اس نے خود اپنا نام تبدیل کیا؟ کیوں اس نے یعقوب سے اسرائیل رکھا؟ تب تک نہیں جب تک کہ وہ خداوند سے کشتی کر کے غالب نہ آیا۔ اور جب یسوع نے موت، قبر اور عالم ارواح پر غلبہ پا لیا، بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کو نیا نام مل گیا جب یعقوب غالب آیا۔ اور جب کلیسیا غالب آ جاتی ہے تو وہ یہ کہنا بند کر دیتی ہے کہ میں میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ یا پریسبٹیرین ہوں۔ جب وہ اس دنیا اور اس عقائد پر غالب آ جاتی ہے جس پر وہ بنائی گئی ہوتی ہے، تو پھر وہ واپس یسوع مسیح کی دلہن کے طور پر آ جائے گی، مسز یسوع مسیح۔ آمین۔ کیا ہی غمگین صورتحال ہے، جیسا کہ ہم سمسون کو وہاں کھڑے دیکھتے ہیں۔ عورتیں جو چھوٹے لباس میں زیبتاً، چہرے پر رنگ و روغن کیے ہوئے اور کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ پینتی کوسٹل کوائر میں گاتی ہوئی اپنے آپ کو مسیحی کہلوا رہی ہیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا میں پینتی کوسٹل کلیسیا میں تھا، جہاں اس بڑے شہر میں معروف اور بڑے لوگ رہتے تھے، اور وہاں بڑی عبادات ہوئی، اور مجھے وہاں اس بڑی جگہ پر جانے کا موقع ملا۔ وہاں انہوں نے پینتی کوسٹل کوائر کو مدعو کیا، اور تھوڑے ہی وقت میں انہیں معلوم ہو گیا
کہ میں وہاں پردوں کے پیچھے بیٹھا دعا کر رہا تھا اور وہاں پر قطار میں 35 لڑکیاں اور 35 ہی لڑکے تھے جو میک اپ کیے اور بال گوندے ہوئے مسیحی گیت گا رہے تھے۔ اور جب ڈیوڈ ڈیلوائسس نے مشنری خدمت کے لیے ہدیہ اٹھانا شروع کیا تو لوگوں نے اندھے برتمائی کی طرح کا برتاؤ شروع کیا اور ہدیے والی ٹوکری ایک سے دوسرے کو منتقل کرنے لگے۔ یہ پینتی کوسٹل کی پشت میں سے انہی کے بچے ہیں۔ یہ روح القدس سے معمور برکت خدا کے خدمت گزار پینتی کوسٹل نہیں ہے۔ روح القدس اپنے کلام کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ روح القدس سے ہی رہتا ہے۔ لیکن آپ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ وہ سمسون، اس کے متعلق تھوڑا سوچنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ ٹیپیں ریکارڈ ہو کر پوری دنیا میں بھیجی جاتی ہے۔ میں صرف یہاں پر موجود گروہ سے بات نہیں کر رہا۔ سمسون نے اپنی غلطیوں کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ وہ ایک وقت میں کیا تھا۔ پینتی کوسٹل، آپ سوچیں، آپ 1900 سال پہلے کیا تھے؟ کلیسیا تھے، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ۔ سوچیں 1900 سال پہلے کیا تھے اور دیکھیں کہ آج آپ کیا ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، صرف 8 منٹ مزید دیں، میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ غور کریں، لیکن جب وہ وہاں کھڑا تھا تو وہ چلایا۔ اس نے اپنی غلطیوں کے متعلق سوچنا شروع کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اندھا تھا، اس لیے وہ مزید کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس عورت کے پیار میں اس کے علاوہ کچھ اور قبول کر چکا تھا اور اسی عورت نے اسے حاصل کر کے گرا دیا۔ وہ یہ کیسا جھانسا ہے جس کی میں یہاں بات کر رہا ہوں، جو کہ شیطان نے کلیسیا کے لیے رکھا ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کو سچائی کے لیے اندھا کر دے۔ وہ یہ کیا؟ تب انہوں نے آپ کو لے لیا، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں تو انہی دنوں میں سے کسی دن خدا آپ پر یہ ثابت کرے گا کہ یہ حیوان کا نشان ہے۔ غور کریں، جب وہ اندھے پن کا شکار ہے اور وہ وہاں کھڑا ہے اور وہ ادھر کھڑا تھا اور اس نے اپنی غلطیوں کا متعلق سوچنا شروع کیا، جہاں اس نے سیدھے اور تنگ راستہ کو چھوڑ دیا، جہاں وہ خدا کے وعدہ سے دور چلا گیا اور زور زور سے چلانے لگا، خداوند میری آنکھیں مجھے لوٹا دے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اب یہ کس حالت میں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں۔ سمسون نے یقیناً سب چیزوں پر غور کیا ہوا کہ کہاں اس نے راستہ کو چھوڑا، لیکن جب اس نے دیکھا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے یہ دیکھا کہ اس نے کہاں سے راستہ چھوڑا، اور اس نے سوچا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا اس کو جواب دے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ توبہ کرے اور خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ اس کی غلطیوں کو درگزر کر دے گا۔ وہاں ایسی گنجائش تھی کہ خدا اپنے وعدہ کو جو سمسون کی ذبح کے وسیلے پورا ہونا تھا اس کو قائم رکھے گا۔ خدا ایسا کرے گا، وہ ایسا کرنے جا رہا ہے۔ اب بھی خدا کلیسیا کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ وہاں جا رہی ہے۔ جب تک مسیح اور کلیسیا ایک ہی روح میں ہوں گے تو روح القدس کلیسیا میں جنبش کرے گا۔ لوتھر راست بازی کے پیغام کو لے کر پاؤں پر کھڑا رہا۔ ویسلی تصدیق کے پیغام کو دلی محبت کے ساتھ لے کر کھڑا رہا، لیکن یہ اب مزید بڑھ کر سر تک آ پہنچی ہے، سمجھے؟ اس سے کہیں زیادہ، اس سے مزید آگے دیکھیں۔ وہ تنظیمی بن گئی۔ اس شوہر نے میں کو مردہ حالت سے الگ کر دیا۔ وہ مر گئے، وہ پھر کبھی واپس نہ آئے، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن ابھی تک زندگی کا بیج موجود ہے جو کبھی زندگی لے آئے گا۔ لیکن غور کریں، سمسون نے سوچا کہ وہاں ایسا کچھ ممکن ہے جو اس کے ذہن میں خیال آیا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کلیسیا اسے سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ اس بات میں خیال بھی نہیں کرتے کہ بیداری آ سکتی ہے۔ انہوں نے ایسا ممکن ہونے کے لیے کچھ نہ سوچا۔ انہوں نے ابھی تک اس رویا کو نہ لیا، وہ صرف ایک ہی جگہ پر آ کر ٹھہر گئے۔ وہ کہتے ہیں، اب بھائی برنن، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ دنیاوی چمک دمک کے ساتھ تالیاں بجاتے اور بڑے مجمعوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ بڑی بڑی جگہوں پر گئے ہوں گے جہاں پر بہت
محفوظ محظوظ ہوئے ہوں گے اور اسی طرح بہت کچھ کیا ہوگا۔ آپ کے پاسٹر کو کسی سیمنری کا اسکالر اور کبھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا عہدہ دار ہونا چاہیے۔ آپ یہاں اپنے پڑوسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا پاسٹر ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو کہ مکئی کے کھیت سے آیا ہے، جو بچایا گیا ہے۔ یہ ہے ہمارا پاسٹر جو ڈاکٹر LLD اور اس طرح کے عہدوں پر فائز ہے۔ میرے نزدیک وہ خدا سے کہیں دور ہیں، بس یہی کہ بہت دور، کیونکہ آپ کی ذہانت آپ کو کہیں دور لے جاتی ہے اور آپ اپنے اسکالرشپ کا دکھاوا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، آج کے جدید منادوں کے متعلق جو پینتی کوسٹ سے لے کر اس سے پیچھے تک سب ہالی ووڈ کا گروہ ہے جو محض تماشا دکھانے والوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ یقیناً اس کے ساتھ چمک دھمک میں رہ رہے ہیں، جیسا کہ وہ چمکیلے بارڈر والی پٹیاں جو کہ اس قدیمی فلسطینی دیوتا کے حال میں آویزاں تھی، لیکن ان اسکالرشپ اور ان دکھاوا کی چمکیلی بارڈر والی پٹیوں کی کافی چمک اپنی عوام کے درمیان تھی جن کو انہوں نے لیا اور لہرایا، اور اس طرح کی چیزیں جیسے اپنے ذہن کے مطابق کلام کو لینا اور اس طرح دوسری چیزیں۔ انہوں نے خدا کی طاقت کا استعمال نہ کیا کہ عورتوں کے کٹے بالوں کو گوندنا چھوڑ دیں اور آدمیوں کا برتاؤ ایسا ہو جیسا ان کو چاہیے، جیسا وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی پرورش اس طرح کریں جیسا کہ وہ چاہیے۔ یہ خدا کی روح کو نہیں لا سکتی۔ سمسون وہاں کھڑا رہا ایک بڑے دیو ہیکل جسم کے ساتھ جیسا کہ وہ پہلے تھا، اور کلیسیا اسی طرح اپنے لوگوں میں مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے جس طرح وہ 40 سال پہلے تھی۔ لیکن خدا کا روح کہاں ہے؟ او میرے خدایا، میں خدا کا روح کہاں ہے؟ میں اس میں ہالی ووڈ کی روح کو دیکھتا ہوں، میں اس میں دنیا کی چمک دمک کی روح کو دیکھتا ہوں۔ میں نے ٹھیک اس کے خلاف 15 سال منادی کی ہے اور یہ ہمیشہ بگڑی ہوئی حالت میں نظر آئی ہے۔ میں وہاں اس روح کو دیکھ سکتا ہوں، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن خدا کا روح کہاں ہے جو خدا کو پکڑے رکھ سکتا ہے، جس نے خود کو کلام کے طور پر ظاہر کیا ہے؟ جب یہ منکشف ہوا تو کیا اس نے سچائی کو پہچانا؟ صرف خدا کا روح ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے۔ آپ پالش چمک کو لے کر ایک تماشا دکھانے والے میں محض شامل ہو سکتے ہیں۔ سمسون ایک بڑی جسامت کا مالک تھا جیسا کہ وہ پہلے کبھی تھا، لیکن اس سے اس کی طاقت لے لی گئی، جس طرح آج پینتی کوسٹل کلیسیا کھڑی ہے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے یقین ہے کہ ایک شخص جو اتوار کیتھولک چرچ میں جاتا تھا، اس نے کہا اس کا چرچ 1 سال میں 10 لاکھ لوگوں کو کیتھولک کلیسیا میں تبدیل کرتا ہے، لیکن پینتی کوسٹل نے 150 لاکھ سے کہیں زیادہ۔ اچھا، جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو آپ کو کیا حاصل ہوا؟ میں چاہوں گا کہ ان میں سے صرف 5 ہی مسیحی کو اپنی زندگی دے دیں۔ وہ ان 5 آدمیوں کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے، یا ایک آدمی سے بھی جو اپنا آپ اس کو دے دے، تب وہ باہر سے 40 لاکھ لوگوں کو نکال سکتا ہے۔ تو اس سے لوگوں کی تعداد کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھے ہیں اور اس کسبی کو اور قوت فراہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک، غور کریں، آج کلیسیا قیمت ادا کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ سمسون نے اس طرح کی دعا کی کہ خداوند ان دشمنوں کے ساتھ مجھے بھی مار ڈال۔ یہ ہے آپ کا مقام جہاں آپ اپنے غرور اور شہرت کے باعث مرنا نہیں چاہتے، اور آپ ان دنیا کی چیزوں کے لیے مرنا نہیں چاہیں گے۔ اب یاد رکھیں، جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ حقیقتاً دنیا کے ارد گرد ہزاروں لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں یہاں صرف شکاگو کے لوگوں سے مخاطب نہیں، میں پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں۔ آپ مرنا نہیں چاہیں گے، اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جہاں سے بحالی ممکن ہو سکتی ہے۔ تم اندھے سمسون، کیا تو نے کہیں دیکھا کہ دلیلا نے تیری آنکھوں کو اندھا کر دیا؟ اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ کلیسیا کو اس کی طاقت واپس دلا سکیں
और उन दुश्मनों के साथ मर जाएं जो आपको इस दुनियादारी में लेकर आए। शमसून ने कहा कि मुझे मेरे दुश्मनों के साथ मार डाल। इसके लिए एक बड़ी कीमत अदा करनी थी। आपको उस चीज़ के लिए ज़रूर मरना है जो चीज़ आपको इसमें ले आई। आपको ज़रूर ही मरना है उन चीज़ों से जिन्होंने आपको खरीद लिया। पेंटिकॉस्टल लोगों, इस दोपहर आप कहाँ हैं? आपको इसके साथ मरना है। शमसून खुदा की दी गई ताकत को फिर से अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए और उसकी कीमत अदा करने के लिए रजामंद था। काश कि अगर आज दोपहर कलीसिया अपने दुश्मनों के साथ मरने के लिए रजामंद हो जाए और अपनी सारी शोहरत और हर चीज़ की कीमत अदा कर दे, तो फिर देखें कि खुदा की कुदरत आपके ऊपर आ जाएगी और आप मसीह के कैदी बन जाएंगे। मैंने सुना कि आप में से कई लोगों ने कहा कि जी हाँ, हम बेदार हो रहे हैं, लेकिन ये तंजीमी बेदारी है। जैसा कि वननेस वाले चाहते हैं कि सब तसलीसियों को लेकर एक ग्रोह बनाकर वननेस का ग्रोह बन जाएं, और तसलीसी चाहते हैं कि सारे वननेस के लेकर एक तसलीसी ग्रोह बन जाएं। खुदा की कलीसिया, खुदा की नबूवती कलीसिया को ही लेना चाहती है, एक दूसरे को साथ लेकर एक बड़ी तंजीम बनना चाहता है। क्या आप नहीं जानते कि आप सिर्फ आदमियों को खुराक दे रहे हैं? हम एक दूसरे के भाई हैं। कोई ऐसी तंजीम नहीं जो खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सके। हम आपस में भाई हैं। जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इसी सबब से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो आपने उनके मतलब क्या शोर मचा रखा है? मोहब्बत ही इस्लाह करती है। अगर मोहब्बत दुरुस्त नहीं तो ये मोहब्बत नहीं। अगर आप अपने बच्चे को गली में देखें तो वहाँ उसकी पुश्त या कोल्हों पर एक थप्पड़ रसीद नहीं करते, तो आप एक अच्छे बाप नहीं हो सकते। लेकिन एक हकीकी माँ या बाप उसे वापस लेकर आएगा और उसकी पुश्त पर थप्पड़ रसीद करेगा और उसको बताएगा कि वो गली से दूर बाहर गया और उसे सजा देगा। ये हकीकी मोहब्बत है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मेरे प्यारे, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि आप उसे कहें कि आपको दिन के उस आखिरी पहर में वहाँ नहीं जाना चाहिए था, जब गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से जा रही होती हैं। क्या ही फजूल बात है। आप बुज़दिल नामर्द मुनाद है। आप में जुर्रत नहीं कि खुदा के कलाम को लेते हुए सफ़ेद को सफ़ेद, काले को काला और दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। जी, आप पहले से बहाली हासिल कर चुके हैं, लेकिन आप इस बहाली के पीछे अपनी अखलाकियात को देखें। उसको थोड़ा सा भी तब्दील ना किया गया। इसको हमेशा खुदा के और दुनिया के साथ ही लिया गया। गौर करें। शमसून जानता था कि अगर उसकी दुआ का जवाब उसको मिल जाता तो क्या वकूफ़ होना था, लेकिन हम अभी तक उस कीमत का हिसाब नहीं लगा सके। अगर आप खुदा के हकीकी बच्चे बन जाएं और खुदा आपकी दुआ का जवाब दे तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि आप उसी वक्त अपनी तंजीम से निकाल दिए जाएंगे, और तब जब आप उन औरतों के साथ ताश के पत्ते खेलते हों और इस तरह की हर चीज़ हो, नहीं, आप हार चुके हैं। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अच्छा है कि आप पहले इसका हिसाब लगा लें। लेकिन शमसून ने कहा कि मुझे मरना है। वो ये कीमत अदा करने के लिए तैयार था और वो जानता था। इस खास बात को ध्यान से सुने। वो अपनी मौजूदा हालत को जानता था जिसमें वो काफ़ी पीछे जा चुका था, जहाँ कभी भी उस वक्त के चैलेंज पर वो पूरा नहीं उतर सकता था। जबकि अब जबकि अभी तक वो अपनी जिसामत के लिहाज से देव का आदमी था, जैसा कि वो पहले कभी था। जैसा कि वो पहले कभी था, उसकी जिसामत काफ़ी बड़ी थी। जैसा कि वो पहले कभी था, गालिबन वो बहुत बड़ा था। इसके मजबूत पट्टे जो उसके बाजू ऊपर करने पर ज़ाहिर हो जाते, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त भी की, जिससे वो पस्त हो चुका था। हम बेहतरीन चर्चिज़ हासिल कर सकते हैं, बेहतरीन इमारतें और सब कुछ, लेकिन हमारी क़ुव्वत कहाँ है? ओह, रूहानी तौर से कह रहा हूँ, हम यकीनन कौम में से वोट ले सकते हैं। हम इस तरह की कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं जिसके मुतल्लिक मैं बोल रहा हूँ। मैं खुदा की हजूरी के मुतल्लिक बयान कर रहा हूँ जो हमारे दरमियान पहुँची। हमें इसके लिए जीना है।
وہ جانتا تھا کہ اس گری ہوئی حالت کے اندر وہ اس مقام پر نہیں کہ وقت کا سامنا کر سکے، اور اب اگر کلیسیا یہ جان جائے کہ ہم اس حالت میں رہتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، تنظیمیں خدا کے کلام کو ثابت نہیں کر سکتی، وہ خدا کے کلام کا انکار کرتی ہیں، جیسے ہی وہ تنظیم بن جاتی ہیں وہ خود ہی کلام کو رد کر دیتی ہیں۔ صرف یہی خود کار چیز ہے۔ اگر آپ اس دوسری طرف سے دیکھیں تو اس نے ہمیشہ ہی کلام کو رد کیا ہے۔ میں صرف 1 یا 2 منٹ مزید لوں گا، لیکن غور کریں اب میں جلدی سے اپنی بات بیان کرنے کو ہوں۔ جیسا کہ وہ ہر وقت وہاں کھڑے رہتے اور یہ خیالات ان کے ذہن میں آتے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بدولت یہ دوسروں تک پہنچے۔ انہوں نے تب تک اس کو خیال نہ کیا جب تک شمسون کے ذہن میں یہ خیال نہ آیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے ایک دوسرے کو بوتل پیش کی ہو اور ان کی ہالی ووڈ کی خوبصورت عورتیں سگریٹ سلگائے کھڑی ہوں۔ اگر یہ سب کچھ اس دن ہوا تو میرا خیال نہیں کہ وہ دن کی روشنی میں ہی وہاں سے چلے گئے ہوں گے، لیکن اپنے بالوں کو سنوارتے، شور شرابہ کرتے ہوئے پھر سے متوالے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے پھرتے تھے کہ ہیلو جوزف یا جان، یا آپ میں سے کوئی جو وہاں ہو جہاں ہم نے پچھلی رات اس بڑی پارٹی میں تاش کھیلے۔ ایسا ممکن ہے کہ خدا میری سن لے گا، کیا ایسی گنجائش ہے؟ اور جب اس نے یہ سوچا تو فلسطینیوں نے اس کی اس بات کا خیال نہ کیا۔ جب یہ چھوٹا لڑکا اپنے ہاتھ باندھے ہوئے واپس چلا گیا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو اس جگہ پر رکھ دو، ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ او میرے خدایا، میری خواہش ہے کہ کلیسیا اس کو دیکھ سکے، حقیقی بیداری ممکن ہو سکتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ آنکھوں سے محروم تھا، لیکن اس نے اپنا سر اوپر خدا کی طرف اٹھایا جہاں وہ تابیداری سے اقرار کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی حرکات کا جائزہ لے سکے۔ ہمیں صرف اتنی تھوڑی سی بات نہیں کرنی کہ خداوند مجھے، جم اور جوئے کو، ہم سب کو معاف کر، آمین۔ ہمیں پلپٹ سے لے کر دربان تک مکمل طور پر پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر توجہ نہ کی کہ جہاں کبھی اس کی آنکھیں تھیں، ان چشم خانوں سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے نمکین آنسو ان جگہوں سے بہہ رہے تھے جہاں کبھی اس کی آنکھیں سلامت تھیں۔ وہ اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کا بھی جائزہ نہ لے سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ پھر سے اس تصدیق شدہ کلام کو ثابت کرے، جیسا آج میں اس دلیلہ سے کہوں یا اس شمسون سے یا کسی سے، کہ یسوع مسیح کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ایک دفعہ اور اس نے سوچا کہ ایسا ضرور ہوگا، نہ کہ کسی تنظیم یا گروہ کی بدولت بلکہ خدا کے تصدیق شدہ کلام کی بدولت۔ خدا، میں جانتا ہوں کہ تو ابھی تک خدا ہے۔ میں اندھا ہوں، میں اپنے راستہ سے ہٹ گیا، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ مجھے ان دشمنوں کے ساتھ مار ڈال، تو مجھے ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اٹھا کھڑا کر۔ اور خداوند، میں نے تجھے ناکام کیا ہے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ تو میری سن لے گا، تو ایک دفعہ پھر سے میری آواز سن۔ خدا پھر سے ایک بار اس نے شکستہ دلی سے دعا کی۔ وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خداوند، صرف ایک دفعہ پھر سے یسوع مسیح میں دیکھ سکوں، جیسا کہ وہ کل تھا، جیسا اس نے دعا کی، اور اس کے آنسو اس سچے اقرار کے ساتھ اس کی گالوں سے نیچے گر رہے تھے۔ کلیسیا کو اسی بات کی ضرورت ہے، اقرار کرے کہ آپ غلط ہیں۔ اس بات کا خیال نہ کرے کہ ڈاکٹر جونز نے کیا کہا یا کسی اور نے کیا کہا۔ اگر آپ خدا کے کلام سے باہر ہیں تو اس کا اقرار کریں کہ آپ غلط ہیں۔ چلائیں کہ خداوند ایک دفعہ پھر سے، خداوند پھر سے خداوند پھر سے میرے اندھے پن کا انتقام ان تنظیموں پر ڈال دے، اور خداوند مجھے میری قوت دے کہ میں اس تنظیمی دنیا کو تیری مرضی سے ہلا کر رکھ دوں۔ خداوند ایک بار پھر سے مجھے قوت بخش، ایسا ثابت کر۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی دعا کا جواب مل جائے تو کیا ہونے جا رہا تھا۔ وہ شکستہ دلی سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، خداوند ایک دفعہ پھر سے۔ اور جب وہ سچائی کے ساتھ اقرار کر رہا اور دعا کر رہا تھا تو اس کے جسم کی ہر ایک نس جنبش کرنا شروع ہو گئی۔ او خدا،
अगर यीशु मसीह का बदन इस तरह खड़ा हो सकता है तो इस हकीकी रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के वसीले हर शख्स को और हर नस नस को जुम्बश शुरू करनी चाहिए, ना कि लोगों के साथ हाथ मिलाने से, ना ही उनके अकायद की बदौलत और ना ही नए मेंबरान के साथ। जब कुव्वत उन अज़लात में दाखिल होना शुरू हुई तो हर रेशा उस कुव्वत से भर गया, तो उसने दोबारा से अपना आप महसूस करना शुरू किया। वो बिल्कुल मर सा गया और जब उसने ऐसा किया तो वो बड़ी दीवार गिर गई। आज हम सबको ऐसा करने की ज़रूरत है कि देख पाएं कि वो तंजीमी दीवारें गिर गईं। इससे पहले हम खुदा के साथ गहरे तौर पर उसकी फरमाबरदारी में हों, जो हमारी बंद आँखों को खोल दे, जो खुदा के कलाम की तरफ से बंद हो चुकी है। यह शमसून की फतूहात में सबसे बड़ी फतह थी, क्योंकि उसने इकरार करने का इरादा किया था कि वो पहले अपने हर एक दुश्मन को तबाह करेगा। ओ पेंटिकॉस्टल्स, आज दोपहर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आपको जिस जगह खड़े होकर काम करना है वो खुदा का कलाम है। तौबा करें और जोर जोर से चिल्लाएं और कहें कि एक दफा फिर से खुदावंद खुदा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपके लिए अच्छा है कि आप अपने दुश्मन को मार डालें इससे पहले कि आपका दुश्मन आपको मार डाले। ये दुरुस्त है। पुरानी तर्ज की इबादत की वापस आए, सारी रात खुदा की ताबेदारी में गुजारें और हकीकी तौर पर तौबा करें। ओ पेंटिकॉस्टल्स, मेरी सुने, इस एजबल की बदी को जो तुम्हारे दरमियान काम कर रही है, इसे जल्दी से छोड़ दो और वापस खुदा के कलाम की तरफ लौटो। हॉलीवुड की तरफ से हटकर पूरे दिल के साथ खुदा के कलाम की तरफ लौटो और वापस रूहुल कुद्स की कुदरत की तरफ मुड़ो। आपकी औरतों का लिबास औरतों जैसा ही होना चाहिए। आपके आदमी आदमियों के से ही काम करें। खुदा के बेटे और बेटियों की तरफ मुड़ आओ। इस एजबल के निज़ाम से वापस मुड़ो जिसने आपको अंधा और बंद करके रख दिया है। खुदा हमारी इस सच्ची तौबा के लिए मदद करे, ना कि आधे दिल से। आप ऐसा नहीं कर सकते। आज जबकि वक्त ज्यादा हो चुका है, मैं कैसे सोचूं? हमें अपने कदमों पर खड़े होना चाहिए, अपने हाथ ऊपर उठाएं और चिल्लाएं कि खुदावंद एक दफा फिर से, ओ खुदावंद एक दफा फिर से। आए खड़े हो जाएं। हर कोई जो ऐसा करने का ख्वाहिशमंद है, उसको इस हॉलीवुड की शौमीन शब के लिए मरने को तैयार होना होगा। हर कोई जो मरने के लिए तैयार है, समझे कि खुदावंद की कुव्वत खुशी के साथ सयून पर आई। उसके सारे मुकद्दस पहाड़ मस्मार नहीं किए जाएंगे। आए अपने हाथ उठाएं और चिल्लाएं कि खुदावंद एक दफा फिर से खुदावंद एक दफा फिर से। खुदावंद एक तेज आंधी के साथ रूहुल कुद्स को भेज, जैसा कि तूने पेंतिकोस्त के दिन भेजी। आमीन।